اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد لأہلہ الصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا کی سیریز کی قسط نمبر 30 شب عاشور کے واقعات قسط نمبر 29 میں بھی ہم نے بیان کیے۔ شب عاشور کے ہی اہم واقعات میں سے کچھ باقی ماندہ جو آج اس قسط میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار امام حسین علیہ السلام 10 محرم کے رات کو ایک خیمے میں اپنے یار و انصار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور جناب ابو ذر غفاری کے غلام جون وہ امام علیہ السلام کی تلوار کو ٹھیک کر رہے تھے۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی جناب زینب صلوات اللہ علیہا میرے خیمے میں تھی اور میری تیمارداری میں مصروف تھی، تو اتنے میں اس خیمے سے جہاں پہ مولا حسین علیہ السلام تھے اپنے اصحاب کے ساتھ، وہاں سے امام علیہ السلام کی آواز آئی کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کچھ اشعار پڑھ رہے تھے۔ ان اشعار کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ امام نے اس کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں عربی متن کی کو چھوڑتے ہوئے۔ جو اشعار امام علیہ السلام نے کہے ان کا ترجمہ یہ ہے: اے زمانے تجھ پر افسوس کہ کس قدر شب و روز تو دوستوں اور چاہنے والوں کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے اور عوض بھی قبول نہیں کرتا۔ تمام امور کی بازگشت خداوند جلیل و عظیم کی طرف ہے اور ہر ذی روح نے یہی راستہ اختیار کرنا ہے، یعنی ہر ذی روح نے اس موت کے راستے سے گزرنا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے بابا نے یہی اشعار 2 یا 3 مرتبہ دہرائے کہ کہتے ہیں کہ جس سے میں سمجھ گیا کہ آپ اپنی زندگی کے آخری لمحات کی طرف اشارہ کر کے اپنی شہادت کا اعلان کر رہے ہیں۔ مولا کہتے ہیں میرا جی بھر آیا لیکن میں نے اپنے گریے پر قابو رکھا۔ کہتے مگر میری پھوپھی جناب زینب صلوات اللہ علیہا ضبط نہ ہو سکا ان سے، تو جناب زینب جب اصحاب امام حسین کے خیمے سے چلے گئے لوٹ گئے تو پھر بی بی زینب اپنے بھائی امام حسین کے خیمے میں تشریف لے گئیں اور وہاں جا کر امام حسین علیہ السلام سے ملی اور کہا: ہائے افسوس ہے مجھ پر، لیت الموت اعدمنی الحیات، اے کاش میں مر چکی ہوتی اور یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ امام حسین کو مخاطب کر کے جناب زینب نے کہا: اے میرے مرحوم بزرگوں کی یادگار، اے زندہ رہ جانے والوں کی جائے پناہ حسین، ان حالات نے ہمارے لیے بابا علی اور اماں زہرا اور بھائی حسن کی مصیبت کو تازہ کر دیا ہے۔ امام علیہ السلام نے ایک حسرت بھری نگاہ اپنی بہن جناب زینب پر ڈالی اور انہیں صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا: اے میری ماں جائی زینب، بہن، حلم اور بردباری آپ کے گھر کا ورثہ ہے، آپ صبر سے کام لیں۔ مولا حسین نے تسلی دی، لیکن بہن کی اس کیفیت پر امام کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوئے اور امام نے ایک عربی زبان کا عربوں کے درمیان ایک مشہور محاورہ ہے، اس محاورے کو اپنی زبان پر جاری کیا۔ وہ محاورہ تھا: لو ترک القطا لنام، کہ اگر قطا نامی پرندے کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے تو وہ آرام کر لیں، وہ نیند کر لیں، سکون کر لیں۔ تو یہ ایک ضرب المثل ہے عربی۔ یہ ضرب المثل ایسے موقع پر کہی جاتی ہے اگر کسی انسان کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے اور اس کے پاس کوئی چارہ کار نہ ہو اور اس کے پاس کوئی چارہ کار نہ ہو، تو ایسے موقع پر یہ
ضرب المثل بولی جاتی ہے۔ تو گویا اس میں امام حسین علیہ السلام کا یہ اشارہ تھا کہ ان نام نہاد مسلمانوں نے اس یزیدی لشکر نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور اب موت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ یہ سن کر جناب زینب دلگیر ہوئی ہیں، غمگین ہو گئی اور یہ کہہ کر کہ اے میرے ماں جائے، کیا آپ کو مجھ سے جدا کر دیا جائے گا؟ اور یہ سوچ کر اس درد کی وجہ سے جناب زینب نے گریہ کیا، ماتم کیا اور غش طاری ہو گئی۔ امام علیہ السلام نے اپنی بہن کو ہوش دلایا اور جس وقت جناب زینب کو دوبارہ ہوش میں لائے تو امام حسین علیہ السلام نے یہاں پر صبر کی تلقین کرتے ہوئے جناب زینب کو کچھ نصیحتیں کی۔ ان نصیحتوں کو رقم کیا گیا ہے تاریخ میں۔ یہ روایت ساری امام سجاد علیہ السلام کی ہے جو ہمارے مستند اور معتبر کتابوں میں موجود ہے۔ امام نے جناب زینب کو تسلی دیتے ہوئے کہا، یا اختاہ تعزی بعزاء اللہ واعلمی ان اہل الارض یموتون واہل السماء لا یبقون وان کل شیء ہالک الا وجہ اللہ الذی خلق الارض بقدرتہ وَيَبْعَثُ الْخَلْقَ فَيَعُودُونَ وَهُوَ فَرْدٌ وَحْدَهُ۔ پیاری بہن تسلی کرو، خدا کی رضا کے لیے صبر کرو۔ بہن اچھی طرح تم جانتی ہو کہ تمام دنیا نے ختم ہو جانا ہے، جو کچھ زمین میں ہے اس نے ختم ہو جانا ہے، جو کچھ آسمان میں ہے اس نے باقی نہیں رہنا ہے، اور ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے۔ ہر چیز خلق جو بھی مخلوق ہے، جو بھی چیزیں ہیں، وہ سب کچھ ختم ہو جائیں گے سوائے معبود حقیقی کے، سوائے ذات پروردگار کے۔ ذات پروردگار باقی رہے گا۔ الذی خلق الارض بقدرتہ، یعنی وہ اللہ، وہ پروردگار کہ جس نے اس دنیا کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، زمین کو اپنی قدرت سے جس نے پیدا کیا، اور وہیں اللہ ہے کہ جو تمام لوگوں کو دوبارہ اٹھائے گا۔ وہیں اللہ بابرکت، وہیں ذات بابرکات، بے مثل و بے مثال ہے، بے مثل و بے نظیر ہے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جو اگلے جملے کہے ہیں میں ان کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ امام نے کہا، میرے بابا، میری ماں، میرے بھائی مجھ سے بہتر تھے کہ جو راہی ملک بقا ہوئے، جو اس دنیا سے چلے گئے۔ مجھے اور تمام لوگوں کو رسول خدا کے اسوے پر چلنا چاہیے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام اس دھارس دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں کون باقی رہا ہے؟ اگر بابا علی نہیں رہے، اگر اماں زہرا نہیں رہی، ختمی مرتبت رسول کائنات اگر اس دنیا میں نہیں رہے، کس نے اس دنیا میں رہنا ہے؟ اس کے بعد آپ نے سب کا نام لے کر ایک ایک کا کہا، اے میری بہن زینب، اے ام کلثوم، اے میری بیٹی فاطمہ، اے جناب رباب، خیال رکھنا کہ میری شہادت کے بعد نہ تو گریبان چاک کرنا، نہ چہرے کو زخمی کرنا، نہ ہی ایسی کوئی بات کرنا جو تمہارے شان کے خلاف ہو۔ امام سجاد کہتے ہیں کہ اس کے بعد جناب زینب کو دوبارہ امام حسین علیہ السلام نے میرے خیمے میں پہنچا دیا۔ یہ رات شب عاشور اسرار بری رات ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس رات کی مہلت لی، اور اس مہلت کی وجوہات میں سے ایک جملہ آیت آغا نکن صاحب کا ہے کہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے چراغ بجھایا اور جانے کے لیے کہا، جبکہ عصر عاشور امام حسین علیہ السلام مدد کے لیے بلا رہے تھے۔ شب عاشور جانے کا کہہ رہے ہیں اور عصر عاشور بلا رہے ہیں اپنی طرف۔ کہتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ شب عاشور مولا نے چراغ بجھایا اور جانے کا کہا تاکہ پاک لوگوں کے درمیان کوئی ناپاک رہ نہ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی اپنی مرضی سے ان پاک لوگوں کے درمیان کوئی غلط رہ جائے، کوئی ایسا بندہ رہ جائے کہ جس کا کردار اس قابل نہ ہو کہ وہ شہدائے کربلا میں شامل ہو سکے۔ عصر عاشور جب صدائے حل من ناصر بلند کی ہے تو سامنے یزید کا لشکر تھا۔ نقن صاحب کہتے ہیں وہ حل من ناصر اس لیے تھا کہ کہیں ان ناپاک لوگوں کے درمیان میں کوئی پاک رہ نہ جائے۔ یزیدیوں کے درمیان وہ جو ناپاک ہیں
ان ناپاکوں کے درمیان میں کوئی پاک اس میں رہ نہ جائے، اس لیے امام نے حل من کہا، بلایا اپنی طرف۔ تو یہ شب عاشور ایک آمادگی تھی جسمانی طور پر بھی اور روحانی اور معنوی طور پر بھی خدا سے ملاقات کی۔ آج کی رات عبادت میں گزاری ہے تا آخر شب، اور ساتھ ساتھ پھر آمادگی اور تیاری بھی ہے جنگ کی، کہ جس میں اسلحہ کی تیاری اور اسی طرح خیام کی ترتیب اور ان سب چیزوں کو ایک ایسے انداز سے امام نے انجام دیا اور منظم انداز میں اس شب کو گزارا۔ کتاب نفس المہموم ہے کہ جس میں ایک روایت جس میں ہے کہ جس وقت یہ رات گزر رہی تھی تو رات کے کسی وقت میں یا فجر کے قریب کے کسی وقت میں امام علیہ السلام بیٹھے تھے اور مختصر سی مدت کے لیے امام کی آنکھ لگی ہے، اور جو ہی آپ کی آنکھ کھلی آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ اس کے بعد امام نے بتایا کہ امام نے خواب دیکھا ہے، اور اس خواب کو ذکر کرتے ہوئے امام نے کہا انی رأیت فی منامی کأن کلابا قد شدت علی تنتہشنی وفیہا کلب ابقع رأیتہ اشدہا وأظن أن الذي يتولى قتل رجل أبرص من هؤلاء القوم۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے کہ کچھ کتے مجھ پر بڑی شدت کے ساتھ حملہ آور ہو رہے ہیں، اور ان میں سے زیادہ حملے سیاہ و سفید رنگ کا کتا کر رہا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب میری شہادت قریب ہے اور میرا قاتل برص کا مریض ہوگا۔ پھر فرمایا امام نے وَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَمَعَهُ جَمَاعَةٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ وَهُوَ يَقُولُ أَنْتَ شَهِيدٌ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَجِّلْ وَلَا تُؤَخِّرْ۔ اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے میرے حسین، تم اس امت کے شہید ہو، آج رات تم ہمارے پاس آنے والے ہو، بس ہماری طرف آنے کی جلدی کرو، دیر نہ لگاؤ۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اس خواب کو بیان کرنے کے بعد ایک جملہ کہا هذا ما رأيت قد أنف الأمر واقترب الرحيل من هذه الدنيا لا شك فيه۔ تو اے میرے باوفا اور جانثار ساتھیوں، یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ میری اجل بہت قریب ہے اور بغیر کسی شک و تردید کے اس فانی دنیا سے بہت جلد کوچ کرنے والا ہوں۔ یہ رات اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، اور یہ آخری رات ہے امام حسین اور اصحاب حسین کی کہ جنہوں نے دشت نینوا دشت کربلا میں گزاری، اور یہ رات عبادت کی مناجات کے انداز میں یزیدی فوج کے سپاہیوں نے بعد میں جب اس رات کے بارے میں بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم جب امام حسین اور ان کے اصحاب کے خیموں کے قریب سے گزرے تو ان کے خیموں سے تلاوت قرآن اور مناجات کی عبادت کی آوازیں ایسے آ رہی تھیں جیسے شہد کی مکھیوں کے چھتے سے بنبناہٹ کی آواز آتی ہے، یعنی تلاوت قرآن کر رہے تھے، مناجات میں مصروف تھے۔ بس آپ تمام احباب جو اس سیریز میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، یقیناً یہ لمحہ بلمحہ روز عاشور کے قریب ہونے والی رات ہی تھی کہ جس نے اس دنیا کے اندر ایک ایسے واقعے کو رقم کیا کہ جو تا قیام قیامت باقی رہے گا، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے خون کے ذریعے سے ایسی تاریخ رقم کی ہے کہ جس نے قیامت تک کے لیے اسلام حقیقی کے چہرے کو باقی رکھا، اور ہر دور کے لیے یزیدیت کو ایسے کھول کے رکھا سامنے کہ آج کسی بھی مکتب کا ہو یزید کو اچھا نہیں سمجھتے، حتیٰ کہ بعض لوگ اگر وہ یزید سے کچھ نہ کچھ ہمدردی رکھتے بھی ہوں تو وہ بھی اظہار کرنے سے گھبراتے ہیں، کیونکہ یزید کو اس قدر امام علیہ السلام نے بے نقاب کیا کہ جو اس نے چند لبادے اوڑے ہوئے تھے۔ یہاں پر اختتام کرتا ہوں، انشاءاللہ کل اگلے درس میں انشاءاللہ اس سے آگے صبح عاشور اور عاشور کے دن کے بارے میں آپ سے بات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔